نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ سورہ نور میں یہ جو ارشاد ربانی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ رب العزت نے تم میں سے ایمان والوں اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرما لیا کہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا۔ تو یہ کس خلافت کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں یہ جتنی بھی تفاسیر کی کتب ہیں ان سب میں موجود ہے، تفسیر خازن وغیرہ میں موجود ہے کہ اس میں خلفائے راشدین کی خلافت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یعنی خلفائے راشدین کو زمین میں خلافت دی۔ تو ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو خلیفہ راشد ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں، پھر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو ان 5 حضرات پر یعنی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت راشدہ ختم ہو جاتی ہے، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت زیادہ فتوحات ہوئی، آدھی دنیا تک اسلام پہنچ گیا اور کیسر و کسریٰ کی حکومتیں گر گئیں، یہ تفسیر خازن میں موجود ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے بادشاہ تھے، خلیفہ راشد نہیں تھے۔ خلافت راشدہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو جاتی ہے، تو لا یستخلفنہم فی الارض کہ انہیں ضرور خلافت دے گا، اس سے مراد خلفائے راشدین ہیں۔ خلفائے راشدین جو ہے نا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ 5 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام کے بادشاہ تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے وہ خلفائے یعنی خلیفہ راشد نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے دور میں خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب انہوں نے اس طرح کام کیا کہ وہ خلفائے راشدین کی انہیں یاد تازہ کر دی، اسی وجہ سے ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین یہ 5 ہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے تھے اور بہت زیادہ انہوں نے اچھی حکومت کی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی دور میں خلافت راشدہ کی یاد آئی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث کے مطابق خلافت راشدہ 30 سال رہی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے بادشاہ تھے۔ اور باقی یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، کسی بھی صحابی پر لعن طعن کرنے والا دوسری اور اہل سنت سے خارج ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، حضرت عمر بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، کسی بھی صحابی پر لعن طعن کرنے والا دوسری ہے۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل بتایا، ایسا شخص گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج ہے۔ اچھا کچھ لوگ ہیں بدبخت ناصبی، وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے راشدین کے برابر کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے برابر تھے، یا کچھ کہتے ہیں افضل تھے۔ بھائی جو بندہ اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے ایسا بندہ اہل سنت سے خارج ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بعد میں اسلام لائے ہیں۔ تو جو شخص کسی بھی صحابی کو خلفائے راشدین کے برابر کہے یا ان سے افضل کہے تو ایسا شخص گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج ہے۔ خلفائے راشدین جو ہے اہل بیت سے بھی افضل ہے۔ تو ویڈیو سنیں دیگر لوگوں تک پہنچائیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔